السلام علیکم فرینڈس. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم معرفت التجوید کو شروع کر رہے ہیں. یہ پہلا لیکچر ہے. اس میں ہم آپ کو بتائیں گے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ہم کتنی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، وصل کی حالت میں اور فصل کی حالت میں. اور اس میں ہم بتائیں گے مخارج کے بارے میں، کون کون سا حرف کس مخرج سے ادا ہوتا ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. یہ آپ نوٹ پڑھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی صورتیں تو میں آپ کو پڑھ کر ہی بتاؤں گا کس طریقے سے پڑھتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا. قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. جب بھی قرآن پاک آپ شروع کریں، ٹھیک ہے، چاہے آپ سورت سے شروع کریں یا آپ درمیان سے شروع کریں، جو بھی آپ پارہ پڑھ رہے ہوں، تو آپ کو کیا کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ کو دونوں پڑھنا ہے. اس کے بعد کیا ہے، کسی سورت سے پڑھیں یا درمیان سورت سے شروع کریں، کہیں سے ہی پڑھیں آپ قرآن. اگر شروع کر رہے ہیں نا قرآن آپ، تو آپ کو اعوذ باللہ ہی پڑھنی ہے اور بسم اللہ ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہے، سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے، خواہ شروع قرأت ہو یا درمیانی قرأت ہو. صرف سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، باقی تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. تو اس میں کیا کہا گیا ہے، چاہے آپ شروع قرأت کریں یا درمیانی قرأت کریں، تو آپ کو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ دھیان رکھیں. شروع قرأت، شروع صورت مطلب آپ قرأت شروع کر رہے ہیں اور صورت بھی ہے وہ، ٹھیک ہے. جیسے میں پڑھ رہا ہوں سورہ ضحیٰ کو، سورہ ضحیٰ کی قرأت کر رہا ہوں، تو یہ کیا شروع قرأت ہے اور شروع صورت ہے. تو میں کیا پڑھوں گا، اس میں اعوذ باللہ پڑھوں گا، بسم اللہ پڑھوں گا. اب وہ جو میں اعوذ باللہ یعنی تعوذ تسمیہ کو میں وصل اور فصل کے اعتبار سے میں پڑھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے. تو وصل کے اعتبار سے بتاتا ہوں آپ کو، پھر فصل کے اعتبار سے بتاتا ہوں. تو میرے پاس یہ کچھ صورتیں ہیں، تو پہلے میں اس میں پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو. جیسے میں نے اس کو پڑھا سورہ کافرون، سورہ اخلاص کو پڑھ کے بتاتا ہوں پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون. تو یہ کیا ہو گیا، وصل ہو گیا کہ میں نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور یہ سورت کو ملا دیا، تو یہ کیا ہو گیا، وصل. اسی طریقے سے اگر میں اس طریقے سے پڑھوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون، تو یہ ہے فصل. سمجھ میں آ گیا آپ کو. اب ایک ہوتا ہے وصل کل اور فصل کل، اسی طریقے سے ہوتا ہے وصل ثانی فصل ثانی. تو یہ جو میں نے دونوں بتایا کیا تھا، وصل کل اور فصل کل. تو پھر سے بتاتا ہوں وصل کل کیا ہے. جیسے مان لیجیے پھر سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون، یہ ہو گیا وصل کل. اس کے بعد فصل کل کیا ہوگا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون، یہ ہو گیا فصل کل. اب وصل ثانی اور فصل ثانی مجھے بتانا ہے آپ کو. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. تو یہ کیا ہو گیا، وصل ثانی. سمجھ میں آ گیا. جیسے مان لیجیے آپ نے ایسے پڑھا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، آپ یہاں تک رک گئے، تو یہ کیا ہے، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ جو بسم اللہ کا محل ہے وہ شروع صورت میں نہ کہ اخیر میں، یہ آپ دھیان رکھیں. بسم اللہ کا جو محل ہے جو وہ کہاں سے، شروع صورت میں، ٹھیک ہے. آپ صورت کے شروع میں آپ بسم اللہ کو پڑھیں گے، نہ کہ صورت کے آخر میں آپ اس کو ملائیں گے. تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ بسم اللہ کی نسبت سے ہو گئی، ٹھیک ہے. ہمیشہ بسم اللہ کا جو محل ہے وہ شروع صورت میں ہی ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے پڑھنا جائز نہیں. جیسے میں نے پڑھا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينَ بِسْمِ اللَّهِ وَلِيَ دِينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مل گیا. اس میں آپ اس طریقے سے پڑھیں گے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اور یہ کیا ہو گیا، وہ پہلے والا کیا تھا، وصل ثانی،
یہ ہو گیا فصل ثانی. تو یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا: وصل کل، فصل کل، وصل ثانی، فصل ثانی. ٹھیک ہے، اگر آپ کے نہیں سمجھ میں آیا تو میں آپ پھر سے ایک بار بتاتا ہوں. وصل کل کیا ہے؟ بسم اللہ سے بتاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون. یہ کیا ہو گیا؟ وصل کل. ہم نے دونوں کو ملا دیا شروع میں. فصل کل کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون. یہ دونوں میننگ آپ نوٹ کر لیں. وصل یعنی ملانا، فصل یعنی الگ الگ کر کے پڑھنا. جیسے ہم پڑھتے ہیں ایمان مجمل، ایمان مفصل. مجمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز پر ایمان لانا. اور اسی طریقے سے ایمان مفصل یعنی الگ الگ چیزوں پر ایمان لانا، کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر. اب اس کے بعد کیا ہے؟ وصل ثانی. ٹھیک ہے، ثانی کا مطلب آخر میں کیسے ملائیں گے ہم. لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. یہ ہو گیا وصل ثانی. ابھی میں کاپی بھی بتاؤں گا آپ کو اور کیسے پڑھنا جائز نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ کا اگر کوئی پوچھے کیوں نہیں جائز، بتائیں گے کہ بسم اللہ کا جو محل ہے وہ شروع صورت میں نہ کہ اخیر میں. بس اتنا بتانا آپ کو. اور فصل ثانی لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. یہ آپ کے سمجھ میں آیا؟ چلیے میں آپ کو اس پر بتا دیتا ہوں 4 چیزیں. ایک ہوتا ہے، یہ نوٹ کر لیں آپ، میں صاف صاف لکھ دیتا ہوں اس کو. وصل کل. ٹھیک ہے، وصل کل جیسے میں نے بتایا یعنی بسم اللہ، یعنی میں اس کو تسمیہ لکھ دیتا ہوں. تسمیہ آپ کے اس لکھنے میں تسمیہ اور سورت کو ملانا ہے. ٹھیک ہے، سورہ کو ملانا، یہ دھیان رکھیں آپ. وصل کل یعنی تسمیہ اور سورہ کو آپ کو ملانا. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہ ہو گیا وصل کل. اسی طریقے سے یہاں پہ آئے گا وصل ثانی. میں چھوٹے چھوٹے لکھ دیتا ہوں. وصل ثانی مطلب بتائیے. یہ میں نے بتایا، اس میں کیا ہے کہ آپ کو سورہ کا آخر اور اس میں ہے تسمیہ اور دوسری سورہ کو ملانا. دوسری سورہ کو ملانا، وہ وصل ثانی ہو گیا. تو جیسے میں نے کیا کیا بتایا یہاں پر، وصل کل یعنی تسمیہ یعنی بسم اللہ کو سورہ کو بسم اللہ اور سورہ کو ملانا شروع میں ہو گیا. وصل ثانی کا مطلب کیا ہو گیا؟ سورہ کے آخر میں، سورہ کا آخر جیسے میں نے یہاں بتایا آپ کو، لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. یہ وصل ثانی ہو گیا. تینوں کو ملا دیں گے سورہ کے آخر میں. یہاں پہ اب جو دوسری صورت آتی ہیں وہ کیا ہے؟ فصل اول. ٹھیک ہے، ایسے لکھ دیتا ہوں. فصل اول، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ پینسل سے لکھ رہا ہوں، تھوڑا دیکھ لیں اس میں. فصل اول کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ کر کے پڑھنا. تسمیہ اور سورہ کو الگ الگ کر کے پڑھنا. سورہ کو الگ الگ کر کے پڑھنا. تو اس میں تسمیہ
اور سورہ کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے، جیسے میں نے بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد ہو گیا، فصل اول ہو گیا۔ اب فصل ثانی بتاتا ہوں آپ کو یہیں پر، فصل ثانی، فصل ثانی، تو فصل ثانی کیا ہوگا؟ سورہ کا آخر، ٹھیک ہے، ایسے سورہ کا آخر اور تسمیہ، یہاں لکھ لیں اس طریقے سے، تسمیہ اور دوسری سورہ کو الگ الگ کر کے پڑھنا، الگ الگ کر کے پڑھنا۔ پھر سے ایک بار بتا دیتا ہوں، فصل اول یعنی تسمیہ یعنی بسم اللہ کو الگ الگ کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے، بسم اللہ اور سورہ کو الگ الگ کر کے پڑھنا۔ فصل ثانی یعنی سورہ کے آخر میں جو ہم پڑھتے ہیں لکم دینکم ولی الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، تو اس کو الگ الگ کر پڑھنا، سورہ کا آخر اور تسمیہ اور دوسری سورہ کو الگ الگ کر کے پڑھنا۔ تو اب اس کے بعد کیا ہے، چلیے یہاں پہ یہ حاشیہ بھی ہے، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں ایک بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ تعریف، ترتیل، حروف کو صحیح مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنا، نیز محل وقف و کیفیت وقف کی رعایت کرنا۔ استعاذہ یعنی اعوذ باللہ کہتے ہیں، استعاذہ کی الفاظ پسندیدہ ہیں، اس کے علاوہ اور طریقے بھی ہیں کمی و زیادتی کے ساتھ، کیونکہ قرآن شریف میں حکم استعاذہ تو آیا ہے، ٹھیک، قرآن پاک میں استعاذہ کا حکم ہے، اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے، لیکن مگر الفاظ استعاذہ نہیں آئے ہیں کہ اس طرح پناہ مانگنی چاہیے، اس طرح سے پناہ مانگتے ہیں ہم شیطان مردود سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک میں صرف بسم اللہ ہی ہے، وہ کون سے پارے میں ہے؟ 19 پارے میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ استعاذہ کا پڑھنا ہمارے نزدیک سنت مستحبہ ہے، یعنی پڑھ لیں گے تو ثواب ہوگا، نہ پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ استعاذہ کا محل ابتدائی قرأت ہے۔ تو بسم اللہ کا محل کیا ہے؟ بسم اللہ کا محل ہے شروع صورت۔ پھر سے میں بتاتا ہوں، بسم اللہ کا محل کیا ہے؟ شروع صورت، جبکہ استعاذہ اعوذ باللہ کب پڑھتے ہیں؟ شروع قرأت میں۔ جب بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں ہم تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیا پڑھنی چاہیے؟ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ اگر ہم بیچ میں کوئی صورت آ گئی تو ہم اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، صرف بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ شروع ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ بسملہ آیت رحمت ہے اور سورہ توبہ کی ابتدائی آیت غضب ہے، اس لیے ہم سورہ توبہ کے شروع میں بسملہ نہیں پڑھتے ہیں، صرف استعاذہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، کیونکہ جو بسملہ ہے وہ آیت رحمت ہے نا، اسی طریقے سے کیونکہ ہم رحمت تو چاہ رہے ہیں، ہے نا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور جبکہ سورہ توبہ کی کچھ آیتیں جو ہیں شروع کی جو آیتیں وہ آیت غضب ہیں، اس لیے ہم وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ اور چنانچہ علامہ شاطبی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب شاطبیہ میں تحریر فرمایا ہے، وَمَهْمَا تَصِلْهَا أَوْ بَدَأْتَ بَرَأْتًا لِتَنزِيلِهَا بِالسَّيْفِ لَسْتَ مبسملا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بسملہ سورہ توبہ کے شروع میں مرسوم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دوسری وجہ کیا ہے؟ جو سورہ توبہ ہے وہ سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس لیے ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ کیا مرسوم ہے، اسی لیے ہر صورت کے شروع میں کیا بسم اللہ ہے، سوائے سورہ توبہ کو چھوڑ کر، کیونکہ بسملہ کا محل ابتدائی صورت ہے، جس نے میں نے بتا دیا، اور استعاذہ کا کیا ہے محل؟ شروع قرأت، اور بسملہ کا شروع صورت۔ اس کے بعد کیا ہے؟ قرأت کی ابتدا ہو یا نہ ہو، چاروں وجہتیں نکلتی ہیں، کون سی؟ وصل کل، جیسے میں نے بتا دیا، فصل کل بھی بتا دیا آپ کو، وصل اول فصل ثانی یعنی شروع میں آپ نے ملا دیا بسم اللہ صورت کو، اور اینڈ میں آپ نے نہیں ملایا، اور کیا ہے؟ فصل اول وصل ثانی یعنی فصل اول یعنی شروع میں آپ نے الگ الگ کر کے پڑھا اور لاسٹ میں آپ نے ملا دیا۔ درمیانی صورت میں بسم اللہ پڑھنا برکتیں جائز ہے، اور نہ پڑھنا غیر محل ہونے کی وجہ سے بسملہ پڑھنے کی صورتیں میں اس میں بھی 4 وجہیں نکلی ہیں، مگر 2 جائز ہیں اور 2 غیر جائز ہیں۔ فصل کل جائز ہے، یعنی شروع میں آپ نے الگ الگ کر کے پڑھا، دوسرے میں آپ نے وصل اول فصل ثانی جائز ہے، یعنی
वसल अव्वल यानी शुरू में आपने मिला दिया, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, और फसल सानी यानी एंड में आपने नहीं मिलाया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ठीक है, फिर आप दूसरी सूरत शुरू करेंगे। और क्या जायज़ नहीं है वो हम देखेंगे यहाँ पे, क्या है, वसल कुल और फसल अव्वल, वसल सानी। वसल कुल जायज़ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ सकते हैं। फसल अव्वल और वसल सानी जायज़ नहीं। कैसे? फसल अव्वल आपने शुरू में अलग अलग करके पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून, और वसल सानी में आपने कैसे पढ़ा, लकुम दीनुकुम वलिय दीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जायज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि बिस्मिल्लाह का जो महल है ना वो शुरू सूरत है, ना कि आखिर, इसलिए कि बिस्मिल्लाह का महल ही नहीं है। बिस्मिल्लाह ना पढ़ने की सूरत में इस्ताज़ा का वस्ल भी जायज़ है। इस्ताज़ा का क्या है, वस्ल भी कर सकते हैं, मिला भी सकते हैं, बशर्ते कि शुरू में अल्लाह का नाम या सिफ़ाती नाम या ज़मीर या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम ना हो। इसके बाद थोड़ा सा और है यहाँ, वो हम इसमें देख, क्या है कि दरमियान क़िरत सूरत में, अब जैसे हम किरत कर रहे हैं, बीच में किरत कर रहे हैं, बीच में कुरान पाक में कहीं से किरत कर रहे हैं, तो शुरू सूरत में बिस्मिल्लाह पढ़ने की 3 सूरतें हैं। कौन कौन सी? वस्ल कुल, फसल कुल, फसल अव्वल, वस्ल सानी। ये मैं बता चुका हूँ आपको, यानी शुरू में आपको मिलाना है सब चीज़ों को। फसल कुल यानी शुरू में आपको अलग अलग करके पढ़ना है, शुरू किरत भी कह सकते हैं। ठीक है, और फसल अव्वल वस्ल सानी, शुरू में आपने क्या करा, अलग अलग करके पढ़ा। ठीक है, और एंड में आपने कैसे पढ़ा, लकुम दीनुकुम वली, जैसे मैंने कुल काफिर को बताया था, वो मैं एक बार और बता देता हूँ इसका। जैसे यहाँ पे लकुम दीनुकुम वलिय दीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, तीनों को मिला दिया। अगर यहीं तक पढ़ेंगे तो जायज़ नहीं है। इसके बाद क्या है, कुछ इसमें नोट करने वाली चीज़ें हैं। फ़ायदा जिसे कहते हैं, जिस जगह से हर्फ निकलता है उसे क्या कहते हैं, मखरज कहते हैं। जैसे अलिफ कहाँ से निकलता है, बा कहाँ से निकलता है, ता कहाँ से निकलता है, तो वो जो जहाँ से ये हर्फ निकलते हैं उसको कहते हैं मखरज कहते हैं। और जिस अंदाज से निकलते हैं, जैसे लाम, शीन, सीन, अगर इसको क्या कहते हैं, सिफत कहते हैं। क्या कहते हैं, सिफत। जिस अंदाज से निकलते हैं उसको कहते हैं सिफत, और जहाँ से निकलते हैं उसको कहते हैं मखरज। बा का मखरज क्या है, बीच ज़बान तालु से मिलकर इस तरीके से जीम शीन ये दोनों होठ मिलकर बा अदा होता है। बा मीम ये तो पता ही है, कुछ खुला रहकर बा अदा होता है। अभी देखेंगे हम, इस वीडियो में नहीं तो अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए इसी वीडियो में देखेंगे हम मखरज और सिफत के साथ जो हरूफ अदा होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं तजवीद। अगर आप मखरज के साथ, सिफत के साथ हरूफ अदा कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, तजवीद कहते हैं। अगर तजवीद के ख़िलाफ़ अगर आप हरूफ अदा करें, जैसे बे, ते, से, जीम, हे, खे, दे, दाल, जाल, तो दाल, जाल, रे, जे, तो इसको हम कहते हैं लहन। इसको हम क्या कहते हैं, लहन कहते हैं। अब यहाँ पर हम मखरज देख लेते हैं, मखारिज कौन कौन से हरूफ कहाँ से निकलते हैं। तो शुरू हलक से क्या, हमज़ा हा, दरमियान हल्क से ऐन हा, आखिर हल्क से गैन खा अदा होता है। इसको मैं बता देता हूँ आप, तो यहाँ देख सकते हैं अब ये ज़बान है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि शुरू हल्क कहाँ है, आखिर हल्क और दरमियानी हल्क। तो शुरू हल्क जो है ना वो यहाँ है, ये जो हिस्सा है पेट की तरफ, ये मैं बना देता हूँ इसको थोड़ा सही से। ये क्या है, शुरू हल्क, मैं यहाँ लिख देता हूँ शुरू हल्क, हलक भी बोल सकते हैं, हल्क। ठीक है, यहाँ से जो अदा होते हैं वो अदा होते हैं हमज़ा हा, हमज़ा हा। दो हड्डियों के बीच में जो गैप होता है उसको कहते हैं शुरू हल्क। आप देख भी सकते हैं, अगर वहाँ से झंझनाहट हो रही है तो आपका अदा हो रहा है, वरना अदा नहीं हो रहा। आप इसको अदा करें, हमज़ा हा, छोटा हा जिसे कहते हैं। दरमियान हल्क ये हो गया। तो यहाँ से जो अदा होता है वो है, इसको हम कहते हैं दरमियानी हल्क, बीच हल्क भी कह सकते हैं, दरमियान हल्क। ठीक है, इसके दरमियान हल्क, इसमें से अदा होते हैं ऐन हा, क्या कहते हैं, ऐन हा। इसी तरीके से ये जो हल्क है यहाँ, ये से कहते हैं आखिर हल्क, आखिर हल्क। यहाँ से क्या अदा होते हैं, गैन खा, क्या अदा होते हैं, गैन खा। समझ में आया आपके।
اب اسی طریقے سے یہ کیا ہے، نوک زبان ہو گیا، یہ اوپر کا سرا زبان ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ یہاں سے کیا ہو گیا، نوک زبان، یہ ہم دیکھیں گے ابھی یہ کیا ہوتی ہے، یہ کیا ہو گیا، سرا زبان، اور یہ جو ٹپ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نوک زبان، نوک زبان کیا کہتے ہیں، نوک زبان۔ اسی طریقے سے یہ جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سرا زبان، سرا زبان، سرا زبان، اور یہ جو چیز ہوتی ہے، اچھا اسے کہتے ہیں داڑھ، کہتے ہیں، یہاں داڑھیں ہوتی ہیں، یہاں داڑھ ہوتی ہے، اور یہ ہوتی ہے، یہ کنارہ زبان ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، کنارہ زبان، کیا ہوتی ہے بتائیے، کنارہ زبان، جس کو دھیان رکھیں، میں ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں، یہ زبان ہوتی ہے، زبان کا ہوتا ہے، اور اخیر حلق میں کیا ہوتا ہے، یہاں سے قاف ادا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کاف ادا ہوتا ہے، دیکھیں یہاں سے قاف ادا ہوگا، یہاں سے قاف کا مخرج ہے نا، جہاں سے کیا ہوتا ہے، تری سے قاف ادا ہوگا، اور جو جہاں سوکھا سوکھا ہے وہاں سے کیا ادا ہوگا، کاف ادا ہوگا، ٹھیک ہے، جب تالو سے مل جائے گا، اس کے اوپر تالو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا دھیان رکھیں۔ یہاں سے میں تالو کو بنا دیتا ہوں، کیسا ہوتا ہے تالو، کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے، یہاں داڑیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ داڑیں ہوتی ہیں، تھوڑا اچھا نہیں بنا لیکن آپ سمجھ جائیے، تو یہ جو ہڈی ہوتی ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں تالو، یہ اس میں بھی بیچ ہوتا ہے، شروع تالو ہوتا ہے، بیچ ہوتا ہے، آخر تالو ہوتا ہے، یہاں پر جو آخر تالو ہے وہ اگر تری حصے سے ملتا ہے تو قاف ادا ہوگا، اور جو خشک حصے سے ملے گا تو کاف ادا ہوگا۔ بیچ زبان سے کیا کیا ادا ہوتی ہے، بیچ زبان سے جیم ادا ہوتا ہے، شین ادا ہوتا ہے، اور یا ادا ہوتا ہے، یہ آپ دھیان رکھیں، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی داڑیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر والا جو ہڈی کا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں تالو، ٹھیک، کیا کہتے ہیں تالو، اتنا دھیان رکھیں۔ اب میں اس کا مخرج بتا دیتا ہوں، اگر اس کو سمجھنا ہے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کلیئر ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے، اس کا آپ اسکرین شاٹ بھی لے لیں۔ اب چلیے جو میں نے بتایا یہاں پر، تو شروع حلق سے حمزہ ہا عین ہا غین خا ادا ہوگا، تو شروع حلق سے کیا ادا ہوگا، حمزہ ہا، اور درمیان حلق سے عین ہا، اخیر حلق سے غین خا ادا ہوگا۔ تو دیکھیے یہاں پر جڑ زبان تالو سے مل کر، ٹھیک ہے، قاف ادا ہوتا ہے، جڑ زبان تالو سے مل کے ادا، تو جڑ زبان یہاں پر ہوگی، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوگی، جڑ زبان، اگر یہ تالو سے مل جائے گی تو کیا ادا ہوگا، قاف ادا ہوگا، اور اس کے بعد کیا ادا ہوگا، کاف، تو یہاں سے کاف ادا ہوگا اور یہاں سے قاف ادا ہوگا۔ بیچ زبان تالو سے مل کر جیم شین یا ادا ہوگا، ٹھیک ہے، بیچ زبان تالو سے مل کر، یعنی یہ جو بیچ ہے زبان کا بیچ، اگر یہ اس سے یہ ہڈی جو ہوتی ہے یہاں سے ملے گا تو کیا ادا ہوگا، جیم شین یا۔ اسی طریقے سے کنارہ زبان داڑ سے مل کر ضاد ادا ہوگا، تو کنارہ زبان کیا ہوگا، یہ کنارہ، یہ داڑ سے جب مل جائے گا، ٹھیک ہے، زبان کا کنارہ، یہ میں نے داڑ بنا دی ہے، ٹھیک ہے، اوپر ہوتا جیسے داڑ سے ملے گی یہ زبان، تو یہاں سے کیا ادا ہوگا، ضاد ادا ہوگا، ضاد ادا ہوگا۔ اسی طریقے سے کنارہ زبان مسوڑے سے مل کر کیا ہوگا، لام ادا ہوگا۔ اسی طریقے سے کنارہ زبان سیرہ زبان تالو سے مل کر نون ادا ہوگا، تو سیرہ زبان کیا ہے، یہ سیرہ زبان، یہ سیرہ ہو گیا زبان کا، یہ تالو سے جب ملے گا تو کیا ادا ہوگا، نون ادا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ کیا ادا ہوگا، نون ادا ہوگا۔ اس کا آپ فوٹو لے لیجیے گا، آپ انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ پشت زبان قریب سیرہ زبان تالو سے مل کر را ادا ہوگا، ٹھیک ہے، پشت زبان قریب سیرہ زبان تالو سے مل کر کیا ہوگا، را ادا ہوگا، تو سیرہ زبان یہ ہو گیا، اور یہ پشت زبان، ٹھیک ہے، تو اس کے قریب یہ ہے، تو یہاں سے ادا، جب تالو سے ملے کیا ادا ہوگا، را ادا ہوگا۔ سیرہ زبان اوپر کے سامنے والے دانتوں سے کی جڑ سے تا دال طا، ٹھیک ہے، سامنے والے دانتوں کی جڑ سے، اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے کیا ادا ہوگا، تا دال طا، اور انہی دانتوں کا سرا اور سیرہ زبان مل کر کیا ادا کریں گے، سا زال زا، تو یہ تو آپ کو پتہ ہو گیا ہوگا۔ نوک زبان اوپر نیچے کے دانتوں سے مل کر زا سین سواد، ان کو ہم حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں، سی ٹی کی آواز نکلے گی، ان کو ادا کرتے وقت نہیں نکل رہی ہے تو آپ کا مخرج صحیح نہیں ہے۔ اوپر کے دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹوں سے مل کر کیا ادا ہوگا، فا ادا ہوگا، اوپر کے دانتوں کنارہ نیچے کے ہونٹوں سے مل کے فا ادا، دانت دکھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فا ادا کرتے وقت دونوں ہونٹ سے مل کر با ادا ہوگا، اور کچھ کھلا رہ کر واو ادا ہوگا۔ حلق کی خالی جگہ سے الف، بیچ زبان تالو سے مل کر
کیا ادا ہوتا ہے؟ بیچ زبان تالو کی خالی جگہ سے یا ادا ہوگا اور ہونٹوں کی خالی جگہ سے واو ادا ہوگا. حلق کی خالی جگہ سے کیا ادا ہوگا؟ حلق کی الف ادا ہوگا. بیچ زبان تالو کی خالی جگہ سے کیا ادا ہوگا؟ یا ادا ہوگا اور دونوں ہونٹ مل کر کچھ کھلا رہ کر کیا ادا ہوگا؟ واو ادا ہوگا. تو اگر یہ آج کی ویڈیو میں ہم نے اتنے بتایا. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں. اور اگلی ویڈیو میں ہم قاعدے بتائیں گے، را کب پر ہوگا، کب باریک ہوگا، ٹھیک ہے، اور گنہ کے قاعدے بتائیں گے. السلام علیکم.